تبدیلی آئی. کیا تبدیلی آئی؟ ستی کا کانسیپٹ، عورت یعنی کہ شوہر کے مر جانے کے بعد عورت کو زندہ جلائے جانے کا کانسیپٹ بیان کر دیا گیا. اور بھی چھوٹے عمر میں شادیاں، مجبوری کے، زبردستی کے، کئی قسم کے شادیاں، اور اس کے اندر بہت سارے تبدیلیاں لائی گئی. ہندوازم میں تبدیلیاں آئی. اسی طریقے سے 1952 1954 کے بعد کرسچن میرج ایکٹ کے تحت، کرسچن کے بائبل کے حساب سے طلاق حرام ہے، طلاق نہیں لے سکتے، لیکن دونوں آپس میں مل کے اتنے زیادہ، دونوں بھی بیمار ہو جا رہے تھے، دونوں بھی ٹینشن میں آ جا رہے تھے. بولے بھائی بائبل کے حساب سے طلاق لینا حرام ہے. اب دونوں اگر رہیں گے تو اور لڑ رہے ہیں، ان کی وجہ سے پورا خاندان گڑبڑ میں ہے. تو آخری میں کیا ہوا؟ 1952 1954 کے بعد بولے کہ بھائی بائبل میں نہیں ہوں گا، ہم ایک کرسچن میرج ایکٹ الگ بنا لیں گے، اس کے ذریعے سے ہم کیا کریں گے؟ طلاق کو جاری کر دیں گے. نعوذ باللہ. یعنی مطلب کیا نکلا؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. لوگوں کے حساب کا دین پیش کرتے. آج بھی ہمارے پاس بہت سارے مسلمان بھائی کیا کرتے؟ بدعتیں کرتے، بدعت کرتے. کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کی محبت میں بدعت نکال رہے ہیں، اور خوب قوم سے پیسہ بٹورتے اور ان کو اس میں بزی رکھ ڈالتے. یعنی کہ بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلنے کی عادت بعض وہ لوگ جو گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، بدعت کی شکل میں نکال رہے ہیں. ہم کہیں گے اسلام میں بدعت کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں ہے. اب اسلام مکمل ہو گیا. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 3 کے مطابق اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب نئے دین کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب بس اس کو فالو کرنا، نیا لانا نہیں ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، بولے فابتدعون، بولے با اور تا کو الٹا پلٹا نہیں کرنا. فاتبعو کو فاتبعو رکھنا، فابتدعون بولنے کا ہے. ٹی وی پر ایک عالم صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے ہم اللہ کی محبت میں بدعت کر رہے ہیں، ہم کو نہ روکو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کر رہے ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو کیا کرو؟ فابتدعو، بدعت نکالو نہیں بول رہے، فاتبعو، اتباع کرو بول رہے. اللہ کی محبت میں بھی بدعت نہیں نکالنا، اللہ کی ناراضگی میں بھی نہیں نکالنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خلاف جا کے بھی نہیں نکالنا، اللہ کے دوست ولی بن کے بھی نہیں نکالنا، کچھ بھی نہیں کر سکتے. فالو کریں گے تو ہی نجات ہے، فالو نہیں کر کے دوسرا راستہ کریں گے تو وہ اسلام نہیں. تو اسلام میں نہ بدعت کی گنجائش ہے، اسلام میں نہ ریفارم کی گنجائش ہے، اسلام میں نہ ریویژن کی گنجائش ہے. ہندو میرج ایکٹ یا کرسچن میرج ایکٹ کو سامنے رکھ کر مسلمان بعض اوقات شاہ بانو کے کیس میں کہا کہ ایک آدمی طلاق دینے کے باوجود بھی بیوی کو، جو اس کی پہلے بیوی تھی، ایکس وائف کہتے ہیں اس کو، لوگ کہتے زندگی بھر خرچہ دینا پڑے گا. اسلامی اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے. اگر کسی کورٹ نے، ہندوستان کے یا پاکستان کے کسی کورٹ نے یہ اعلان کر دیا ہے، ان کا اپنا معاملہ، ان کا اپنا آؤٹ لک ہے، لیکن یہ چونکہ انہوں نے بدل دیا تو کیا سعودی عرب میں بھی اپلائی ہوا؟ کیا سعودی عرب کے لوگ نہیں مانے، عجم مصر کے لوگ نہیں مانے، کوئی بھی نہیں مانے. اس کا مطلب کیا نکلا؟ ماشاءاللہ مسلمان کتنی زندہ قوم ہے، اگر کہیں پر کوئی تبدیلی کرتا ہے تو اندھا دھن ایکسپٹ نہیں کرتے. جیسے قانون میں تبدیلی نہیں آ سکتی، اسی طرح سے بدعتیں بھی نہیں آ سکتی. اسلام کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. وہی اسلام جو نبی اور صحابہ کے زمانے میں تھا، وہی اسلام قیامت تک چلے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں چل سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف حدیث نمبر 171، ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلہم فی النار. میری امت میں، امت کے علاوہ نہیں، امت میں ہرا اسلام، پیلا اسلام، اسلام کے نام پہ نکالیں گے، پورے اسلام کے نام پہ ہی نکالیں گے، کیونکہ اگر اسلام سے ہٹے گا تو لوگ قبول کریں گے کیا؟ نہیں کریں گے. ان کو معلوم پورے اسلام کی طرح داڑھی دکھے گی، ٹوپی دکھے گی، امامے دکھیں گے، آپ کو شیروانیاں دکھیں گے، سب اسلام کے کلچر میں ہی فرقے نکالیں گے. ان سے دھوکہ نہیں کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ایڈوانس میں اطلاع دے دی، میری امت میں فرقے نکلیں گے، علی 73 فرقۃ، 73 فرقے نکل جائیں گے.
کلہم فی النار، پورے کے پورے جہنم میں جائیں گے، الا واحدتن، صرف ایک۔ قالوا من ہم یا رسول اللہ، صحابہ اکرام نے پوچھا کہ وہ کون ہے جو جنت میں جانے والا ہے؟ صحابہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے تھے، یہ 72 کون ہے، کیا برائی کرتے، ہم کو برائی سننے کا بہت شوق ہے۔ صحابہ اکرام کام کے لوگ تھے، بولے وہ کام کے لوگ کیا تھے، کون ہے وہ لوگ؟ من کان بمثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج کے دن میں اور میرے صحابہ اکرام جس اسلام کو لے کر چل رہے ہیں نا، اس اسلام پر قیامت تک آنے والے جو بھی اس اسلام کو فالو کریں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اہل حدیث کی رات دن محنت کیا ہے؟ یہی حدیث پر عمل کرنا، تاکہ پورے لوگوں کو اس اسلام کی طرف لائے جو نبی اور صحابہ کے زمانے میں تھا، خود بھی اس پر عمل کریں، لوگوں کو بھی اس کی طرف لائے، سیدھی سادھی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ کا مطلب یہ نکلا، دوسرا اصول، پہلے اصول میں نے بتایا موجودہ دور کا معنی کیا ہے، ماڈرن کا معنی کیا ہے۔ دوسرے اصول میں نے بتایا کہ اسلام میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہ بدعت کی شکل میں ہے، نہ ریفارم کی شکل میں ہے، نہ ریویژن کی شکل میں۔ اسلام میں کوئی ریویژن اور ریفارم نہیں ہوگا، البتہ اسلام کا ری اپلیکیشن ہر زمانے میں ہوتا چلا جائے گا۔ تیسرا اصول، جو اصول میں نے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں سمجھنے کے لیے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو میں دلائل دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں مدد ملے۔ تیسرا اصول، موجودہ دور کے کسی بھی اسٹڈی کے نام پر، ڈیولپمنٹ کے نام پر، سائنٹیفک ریولیوشن کے نام پر جو بھی تبدیلیاں دنیا میں ہو رہی ہیں، انوینشنز آ رہے ہیں، ڈسکوریز آ رہے ہیں، دنیا میں جو بھی پروڈکٹ آ رہے ہیں، کمپنیاں آ رہے ہیں، انڈسٹریز آ رہے ہیں، موجودہ دور کے نام پر جو بھی تعلیم آ رہی ہے، اصلی تعلیم آ رہی ہے، اگر یہ تعلیم قرآن اور صحیح حدیث، نبی اور صحابہ کے فہم سے، قرآن اور صحیح حدیث یعنی اسلام کے پیرامیٹر سے اگر یہ تعلیم نہیں ٹکراتی ہے، اسلام کے اگر وہ خلاف نہیں جاتی ہے، تو اسلام کو کوئی پرابلم نہیں، موجودہ دور کے کسی بھی علم سے اسلام کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ یعنی کہ تیسرے پوائنٹ میں یہ ہے کہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اسلام کے مطابق ہونا چاہیے اور انسانیت کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے۔ چوتھا اصول یہ ہے میرے ٹاپک کو سمجھنے کے لیے، موجودہ دور کے زمانے میں آپ جو بھی استعمال کر رہے ہیں، موبائل، انٹرنیٹ، کمپیوٹر جو بھی استعمال کر رہے ہیں، وہ شریعت کے ساتھ ساتھ آپ کو ذہن میں یہ بھی رکھنا پڑے گا، یہ چیزیں آپ کو آخرت کی کامیابی سے رکاوٹ نہ ڈالیں۔ اگر آپ کوئی آخرت کی کامیابی سے رکاوٹ ڈالتے ہیں، فضول کام اگر آپ کرتے ہیں، اسلام اس چیز کو بھی کنڈم کرتا ہے۔ اگر یہ 4 اصول اگر آپ سمجھ لیں گے تو موجودہ دور کے بہت سارے مسائل کو آپ خود حل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اب آئیے موجودہ دور میں سمجھنے کے لیے میں نے اس کو 3 زمانوں میں بانٹا ہے۔ 1452 سے لے کر 1800 تک کا زمانہ، اس کو کہتے ہیں 1452 سے لے کر 1800 تک کا زمانہ، اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایج آف ریزننگ، ایج آف انلائٹن، ایج آف ماڈرنزم، ایج آف سائنس۔ مسلسل محنت کیے 1800 سے لے کر 1950 تک، 1912 تک، 1800 سے لے کر 1912 تک اس زمانے کو کہتے ہیں انڈسٹریل ریولوشن۔ انڈسٹری بنی، کانپور آپ دیکھتے ہیں انڈسٹری سٹی، انڈسٹری بنی، یعنی لوگوں نے ایک پہیہ ایجاد کیا، اس پہیے کو انہوں نے چلایا، اس پہیے کے ذریعے سے مشین چلائی، اس مشین کے ذریعے سے جو کام ایک انسان کرتا تھا، جو کام 1000 انسان مل کے کرتے تھے، وہ ایک مشین، ایک آدمی اس ایک مشین کے ذریعے سے 1000 آدمیوں کا کام کرنا اس کو شروع کیا۔ اس کو کہتے ہیں انڈسٹریل ریولوشن، یعنی کہ ایک مشینی دور، مسلسل محنت کرتے کرتے یہاں تک کہ آج کا جو دور ہے ڈیجیٹلائز، یہاں تک آ چکے ہیں۔ 1912 سے لے کر 2013 تک یہ 3 زمانوں میں نے بانٹا۔ ایسا میں نے کیوں کیا؟ ایسی چیز اس لیے تاکہ دعوت کے کام کی اہمیت کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے کہ کس طریقے سے آج کے دور میں دعوت کے کام کی اہمیت ہے۔ یہ 3 زمانے اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو مدد ملے گی کہ آج کے دور میں مسلمان بھائیوں کو کیا کرنا ہے۔ 1452 سے لے کر 1800 تک کافی محنت کی،
اس کے بعد 1800 سے لے کر 1912 کا زمانہ. یہ 1912 کیا ہے معلوم ہے؟ سائنسدانوں نے ترقی کی اور اکثر سائنسدان کیا تھے؟ دہری تھے، لا دینی تھے. اللہ کا انہیں نہ خوف تھا، نہ اللہ کا تعارف تھا، نہ اللہ کا ڈر تھا، نہ قیامت کا ان کو تعارف تھا. جب آدمی کو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر یہ تصور نہیں رہے گا تو آدمی ظلم کر سکتا ہے. میں جو بھی کروں گا قیامت میں مجھے اس کا بدلہ ملے گا، اگر یہ تصور رہے گا تو آدمی کیا کرے گا؟ کسی بھی دہشت گردی واقعے میں. اگر یہ تصور نہیں رہے گا تو آدمی دہشت گردی واقعے میں جا سکتا ہے، ظلم کر سکتا ہے، اتیاچار کر سکتا ہے. تو اب ہوا کیا؟ جتنے بھی لوگ یہ سائنس کے پیچھے لگے اکثر اس میں دہری تھے، یہ سائنسدان کیا تھے؟ ایتھیس ہو گئے. نتیجہ کیا نکلا؟ 1912 سے لے کر 1948 تک کا زمانہ یہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کا زمانہ ہے. فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا ہوا؟ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق اگر آپ کیلکولیشن کریں گے، اس میں سیکنڈ ورلڈ وار کا، فرسٹ ورلڈ وار کا ذکر نہیں ہے. فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کو اگر آپ پوری طریقے سے چھننی کریں گے تو اسٹیٹسٹک ہمیں ملتی ہے کہ 7 کروڑ معصوم مارے گئے. فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں کتنے لوگ مارے گئے؟ 7 کروڑ. 1912 سے لے کر 1948 تک فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کا زمانہ ہے. یورپ اور امریکہ کے اندر بچے یتیم ہو گئے، بیواؤں کی کثرت ہو گئی، آرفن ایجز ہوم کی کثرت ہو گئی، اولڈ ایجز ہوم کی کثرت ہو گئی، بروکن فیملی کی کثرت ہو گئی، بیواؤں کی کثرت. جو لوگ مر گئے ان کی تعداد 7 کروڑ. یورپ امریکہ کی بڑی تعداد اس کے اندر مر گئی. جو لوگ بچ گئے، کسی کی آنکھ پھٹی، کسی کا پیر ٹوٹا، کسی کی ہڈی ٹوٹی. پورا امریکہ اور یورپ ہراسمنٹ کی کیفیت میں. اس کو کہتے ہیں ڈپریشن، ایج آف ڈپریشن. وہ لوگ پورے مایوسی میں چلے گئے. عوام، یورپ اور امریکہ کی عوام کیا ہو گئی؟ ڈپریشن میں چلے گی. یہ فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کے قائم کرنے والے یہ مسلمان نہیں تھے، یہ غیر مسلم تھے. کتنے کنٹریز آئے تھے فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کو قائم کرنے کے لیے؟ 102 کنٹریز، 102 کنٹریز. اور اس میں سے صرف 2 کنٹریز تھے مسلم، ایک جارڈن اور دوسرا ٹرکی. ایک جارڈن اور دوسرا ٹرکی. یہ لوگ صرف الائنس کے طور پہ گئے تھے، یہ سب صرف الائنس کے طور پہ گئے تھے. زیادہ فوج بھی نہیں تھی، اب جانا ہے بھائی، ان سے تعلقات ہے بھائی، چلے گئے. ورنہ 100 کنٹریز پورے کے پورے یا تو کیتھولک تھے یا تو پروٹسٹنٹ تھے. الگ الگ ریزن ہے، 5-6 ریزن بتائے گئے بھائی وجہ کیا ہے. تو کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کی جنگ تھی کیا؟ پاسبل ہے، لیکن الگ الگ ریزن ہے. لیکن اس کو قائم کرنے والے کیتھولک اور پروٹسٹنٹ تھے. 1948 کے بعد اچانک انہوں نے اپنا انالائز کیا، آخر ہوا کیا؟ پورے دنیا کے لوگ پریشان، ہراسمنٹ میں چلے گئے. اب یورپ امریکہ کے لوگوں نے، عورتوں نے کہا، بچوں نے کہا، بوڑھوں نے کہا کچھ بھی کرو اب تھرڈ ورلڈ وار نہیں ہونی چاہیے. کچھ بھی کرو بھائی، تھرڈ ورلڈ وار نہیں ہونی چاہیے. فرسٹ ورلڈ وار ہوگی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی. اب جو کوئی بھی جنگ کی بات کرتا تھا اس کو وہ لوگ غصے میں آتے تھے. جو کوئی بھی جنگ کی بات کرتا تھا اس پہ غصے میں آتے تھے. UN یونائٹڈ نیشن کا چارٹر بنا، قواعد بنائے گئے، رولز نکالے گئے، فریڈم آف اسپیچ دی گئی، لبرٹی کے نام کو آگے بڑھایا گیا. کہا فنڈامنٹل رولز نکالے گئے، کہا کہ اتنے چارٹر بناؤ کہ لوگوں کو آزادی دو، گفتگو کرو، لڑو مت، بس جو چاہے بول لو لیکن لڑو مت. اس طریقے سے فریڈم آف اسپیچ دی گئی. اب ایسے وقت پر جو کوئی بھی پیس کی بات کرتا تھا اس زمانے میں نا، تو لوگ اس کو سپورٹ کرتے تھے. پیس، جو بھی پیس کی بات کرتا تھا اس کو سپورٹ کرتے تھے. امریکہ کے لوگوں نے UN کا جو کانسیپٹ بنایا نا، UN کے اطراف میں کیا ہے آپ کو ملے گا؟ اس میں زیتون. زیتون انہوں نے کہا زیتون سمبل ہے پیس کا، کیونکہ اس کے اندر فائدے زیادہ ہیں. کبوتر، وائٹ رنگ کبوتر کو انہوں نے کہا یہ پیس، سمبل آف پیس ہے. پیس 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 اتنا بولنے لگے. یورپ اور امریکہ کے تھنک ٹینک نے سوچا، یورپ اور امریکہ کے جو تھنک ٹینک ہیں، یورپ اور امریکہ کے جو تھنک ٹینک ہیں، انہوں نے سوچا کہ اگر یہ لوگ اتنا پیس پیس بولیں گے نا تو ڈر ہے کہ کہیں امریکہ اور یورپ کے لوگ کہیں اسلام قبول نہ کر لیں. اس سے پہلے کہ یہ لوگ تحقیق کر کے اسلام قبول کر لیں، ان کو مس گائیڈ کر دینا، اسلام کے بارے میں ان کو
بتا دینا ہے, مسکنسپشن بھر دینا ہے. اور انہوں نے کہا دیکھو تم لوگ تھرڈ ورلڈ وار سے ڈر رہے ہو کیا؟ اے یورپ کے لوگ, اے امریکہ کے لوگوں, تم لوگ تھرڈ ورلڈ وار سے ڈر رہے ہو. یہ جو مسلمان ہیں نا, یہ تمہارے لئے خطرہ بن سکتے, یہ لوگ فیوچر میں تمہارے لئے خطرہ بن سکتے. اس طریقے سے بعض تھنک ٹینک نے کیا کیا, غلط فہمی پھیلانا شروع کی مسلمانوں کے بارے میں. یہ لوگ وہ ہیں, ان کے پاس جہاد کا کانسیپٹ ہے, جہاد کی پالیسی یہ ہے کہ پورے غیر مسلموں کو مار دینا, یہ مطلب ہے جہاد کا. انہوں نے غلط فہمی پھیلانا شروع کی جہاد کے ورڈ کو لے کر, مجاہدین کے ورڈ کو لے کر. جہاں کہیں پر بھی کچھ واقعات ہوتے تھے تو اس کو بڑا چڑھا کر میڈیا پیش کرتا تھا تاکہ یورپ امریکہ کے لوگ اسلام کے بارے میں ڈر جائے. 1948, اب آپ کو میں پروف دیتا ہوں, میں جو کلیم کر رہا ہوں اس کا میں آپ کو پروف دیتا ہوں کہ کیسا وہ لوگ کرے. پروف ہونا چاہیے نا, آپ بولیں گے میں بغیر پروف کے آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ پروف ہے میرے پاس. ایڈورڈ سیڈ ایک اورینٹلسٹ ہے. اورینٹلسٹ کس کو کہتے ہیں؟ جو ویسٹ میں رہتے ہیں لیکن مڈل ایسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں اورینٹلسٹ. ایک ہوتا ہے آکسیڈنٹلسٹ, یعنی مسلمان جو ان سے متاثر اور مروب ہو جاتا ہے ان کو کہتے ہیں آکسیڈنٹلسٹ. جو اورینٹلسٹ ہیں ان کی دنیا کا بادشاہ ہے ایڈورڈ سیڈ, ایک نام ہے. اس شخص نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, اس شخص نے اپنی کتاب میں دا اورینٹلزم, پیج نمبر 59 سے 69, پورے اورینٹلسٹ کہتے تھے یہ ہمارا سردار ہے. جب اس نے یہ کتاب لکھی تو پورے اورینٹلسٹ نے اس کو لقب دیا باغی, مسلمانوں کا ساتھ دیتا ہے, باغی ہے, باغی ہے, اس نے بغاوت کی ہمارے رولز اور ریگولیشن سے. اس نے کھل کر لکھ دیا اس کتاب کے اندر دا اورینٹلزم, پیج نمبر 59 سے 69 میں ایڈورڈ سیڈ نے لکھا کہ اورینٹلسٹ نے ان دا اسپین آف 150 ایئرز, یعنی 1800 سے لے کر 1950 تک تاریخیں ملائیے. 1948 میں جنگ ختم ہو رہی ہے, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار کی, اور 1950 تک کتابیں لکھ رہے ہیں. 150 سال میں دا اورینٹلسٹ they have written more than 60,000 book about Islam. اسلام کے بارے میں اورینٹلسٹ نے 60,000 کتابیں لکھی. اس کا مطلب کیا نکلا؟ ہر 3 دن میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کتنی کتابیں لکھی گئی؟ 2 کتابیں. کیلکولیٹ کیجئے آپ. یہ 1950 کا مطلب کیا ہے؟ ایڈورڈ سیڈ کہہ رہے یہ 1950 میں ان کے کتابیں لکھی گئی اور یہاں سے چھپنا شروع ہوئی. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کتابیں 60,000 کتابیں. ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری کہتے ہیں انہوں نے لکھا 2 لاکھ, چھاپے وہ لوگ 60,000. السیرہ نبویہ صحیحہ کے پیج نمبر 5 پر ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری کہتے ہیں کہ السیرہ والنبویہ والمستشرقین کے پیج نمبر 5 پر ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری کہتے ہیں 2 لاکھ انہوں نے کتاب لکھی اسلام کے خلاف, 60,000 اس میں سے چھپی. کا مطلب یہ نکلا 1950 کے بعد یہ کتابیں چھپنے کا دور ہے. یہ کتابیں چھپی. اس زمانے میں مسلمان لکھتے تھے. آپ جانتے 1950 میں دنیا کے اندر وہ لوگ مشہور ہوئے جو زیادہ لکھتے تھے. ہندوستان کے اندر بھی آپ جانتے ہیں یہاں پر بڑی بڑی شخصیتیں اٹھی. مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ. آپ جانتے ہیں یہ دور میں لکھنے پڑھنے کا بہت دور تھا, خاص طور سے کتابوں کا. آج کا دور ذرا الگ ہے, بچے آج کل پڑھتے بہت کم ہے میگزین, لیکن اس دور میں بہت زیادہ تھا. وہ جو دور ہے 1912 سے لے کر 1950s کا جو زمانہ ہے, یہاں پر لکھنے پڑھنے کا بہت دور تھا. انہوں نے ان کتابوں کو مسلمان جو کوالٹی میں نکالتے تھے اس سے بہترین کوالٹی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام, کلیئر ورڈ دیے. ہمارے مسلمان بھی کتابیں لکھتے ہیں لیکن کتابوں کا نام ہوتا ہے سرور کائنات. اب کس کو سمجھ میں آتا؟ کوئی سرور صاحب کے بارے میں ہے شاید, پیرانے پیر, اچھا منگل پیر کے بارے میں کچھ گفتگو ہو رہی ہے. ایسے نام عام نوجوان کو یہ ٹاپک کیا سمجھ میں آئے گا؟ آپ کلیئر لکھیں نا اسلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں جی محمد ہم نہیں لکھتے. ارے کیوں؟ ہم کو جو ہے محمد کہنے میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو گستاخی ہے. ہم محمد نہیں لکھیں گے, ہم لکھیں گے سرور کائنات, ہم لکھیں گے فلاں, سارے صفتیں لکھیں گے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھیں گے. کیونکہ محمد کا ورڈ ہم زبان میں لائیں گے تو گستاخی ہو جائے گی. اتنے بڑے شخصیت کا نام اس گنہگار زبان سے ہم کیوں لیں گے؟ تو میں نے پوچھا کلمہ پڑھتے ہیں کیا؟ لا الہ الا اللہ آپ رسول اللہ بولتے یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے؟ یہ آپ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ آپ نے کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہ آپ. ارے مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھول جا رہے ہیں ہماری وجہ سے. یہ ہمارے جو ہے
اننیسیسری غیر ضروری قسم کے یہ احتراموں کی وجہ سے اسلام کا نقصان ہو جا رہا. نہیں میں بہت احترام کرتا ہوں, اتنے احترام میں قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی بھول جا رہی. کیا ہے بھئی نام بولتا ہوں, آپ بول رہے بعد بچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ غلط ہے. ایک شخص نے کیا کہا, ایک صاحب نے ہندوستان میں سیرت کے اوپر کتاب لکھی. انہوں نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی نام پوری کتاب میں ایک جگہ بھی نہیں لکھا. دعویٰ کر اسے. لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو نبی ہیں یہ نبی کا نام تم نے کیوں نہیں لیا؟ تو وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کیونکہ میں گنہگار ہوں, میں گنہگار اپنے زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیسے لے سکتا ہوں. میں آپ کہہ کر ریفر کروں گا, میں نبی کا نام نہیں لوں گا. اس کا مطلب پھر کلمہ بھی نہیں پڑھے ہوں گے آپ. اللہ حفاظ فرمائے, اللہ حفاظ فرمائے. تو احترام اتنا بھی زیادہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ آدمی اسلام کے اصولوں کو بھی توڑ دے. جو اورینٹلسٹ ہے نا وہ مسلمانوں کی کمزوری جانتے تھے. انہوں نے کہا یہ لوگ عجیب عجیب کتابوں کے نام رکھتے ہیں, تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام, قرآن. اب جو نوجوان بچہ ہے نا جب وہ مال میں جاتا ہے, ایئرپورٹ پہ جاتا ہے, ارے اسلام, اسلام, قرآن, حدیث, فوراً وہ لے لیتا ہے کیونکہ ایک نوجوان بچے کو معلوم نہیں ہے. یہ اورینٹلسٹ کی وجہ سے ہمارے نوجوان بچے آکسیڈنٹلسٹ ہو گئے. بڑے بڑے ہندوستان کے اس زمانے کے لوگ امریکہ کے اور یورپ کے کتابیں پڑھ کے مروب ہو گئے. آپ دیکھیے, آپ ڈاکٹر یوسف علی کتنے بڑے ترجمہ کرنے والے انگلش کے, لیکن ٹھیک ہے ان کا براٹ اپ بہرا فیملی کا تھا. آخرت جنت جہنم فرشتوں کے بارے میں کلیئر نہیں ہے اس کے اندر. سعودی گورنمنٹ نے اس ٹرانسلیشن کو جلا ڈالا. اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر محسن علی خان اور تقی الہلالی حفظ اللہ تعالیٰ ان کو اصابہم اللہ, ان کی کتابوں کو چھاپنے کا سعودی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا. اسی طریقے سے سر سید احمد, بڑی بڑی شخصیتیں گزری اس دور کے اندر, لیکن یہ کتابیں پڑھنے کے بعد مروب ہو گئے اور نتیجے میں انہوں نے تعویلات کی. علامہ شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے کافی محنت کی اس زمانے میں اس فتنے کو سنبھالنے کے لیے. اورینٹلسٹ کا فتنہ بڑھتے جا رہا تھا, اورینٹلسٹ سے آکسیڈنٹلسٹ, پھر یہ آکسیڈنٹلسٹ تیار ہو گئے. سلمان رشدی نکلا 1988 میں. سلمان رشدی نے کتاب لکھی سیٹینک ورسز, اور آج کے دور میں ایک مووی بنائی گئی لاسٹ ایئر, اس کا نام ہے انوسنس آف مسلم. سلمان رشدی نے کتاب لکھی, بنیاد کیا ہے؟ من گھڑت روایتوں کی بنیاد پر سلمان رشدی نے کتاب لکھی. کیا ہے من گھڑت روایت؟ سورہ نجم سورہ نمبر 53 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں پر یہ ہوتا فرائیتم اللات والعزى ومناۃ الثالثۃ الاخرى, تو یہاں پر آہستہ سے کفار قریش کیا کرتے, جیسے کہیں پر بھی پولیٹیکل لیڈر جو ہے نا کہتا ہے ہمارا مخالف پارٹی کا جو فلاں پردھان منتری ہے نا, بولتے وہاں مخالفین بیٹھتے نا, وہ کہتے جے ہو جے ہو جے ہو, تو لوگ سمجھتے شاید ارے یہ پارٹی والے بھی جے ہو بول رہے, شاید کبھی ایسا دھوکہ ہوتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جیسے قرآن مجید کی آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے, افرائیتم اللات والعزى ومناۃ الثالثۃ الاخرى, کفار قریش نے کہا ارے یہ تو ہمارے دیوی دیوتائیں ہیں. تو انہوں نے کہا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى, اسی سجا میں انہوں نے باندھ دیا. لیکن یہ واقعہ ہی من گھڑت ہے. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھ ڈالی نصب المجانیق فی قصۃ الغرانیق, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بت پرستی کی تعریف نہیں کی. کفار قریش کا دل رکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی شرک کا ساتھ نہیں دیا, لیکن قصہ گھڑا گیا. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی. سلمان رشدی کی پوری کتاب کا بیس یہ من گھڑت قصہ ہے. چونکہ اس نے اورینٹلسٹ کی کتابوں کے ذریعے سے اسلام کو سمجھا اور اورینٹلسٹ نے اپنی کتابوں کے اندر یہ واقعے کو ذکر کیا, نتیجے میں وہ بھٹک گیا. مسلمان کرسچن مشنری اسکول, ویداس مشنری اسکول میں پڑھتے ہیں, اپنے بچوں کو, ہمارے ہائی فائی لوگ, ہمارے تھنک ٹینک لوگ اپنے بچوں کو ایسے مشنری اسکول میں ڈالتے ہیں اور پھر تعلیم کا بندوبست نہیں کرتے, تو یہ بچے سلمان رشدی کے جیسے بھی نکل سکتے ہیں. انوسنس آف مسلم, انوسنس آف مسلم کے جو ابھی ٹریلر آیا, پوری مووی پوری نہیں ہے ابھی, خالی کیا آیا, یعنی کہ صرف ابھی پرومو آیا, اس کا ایڈورٹائز آیا 17 منٹ, وہ بھی یوٹیوب پہ ڈالا انہوں نے.
17 منٹ شروع کے 2 کلپ کے اندر مسلمان دہشت گرد ہیں، معصوموں کو مارتے، ایک سین بتایا گیا. باقی کے 15 کلپ میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیریکٹر اسیسینیشن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حد کے عزت اس کے اندر اڑائی گئی نعوذ باللہ. اور اس کا بھی بیس، اس مووی کا بیس بھی ایک من گھڑت واقعہ. جب آدمی مشہور ہو جاتا ہے، جب آدمی مشہور ہو جاتا